میں خالق کائنات نے سلاست و طلاقت ودیعت فرمائی ہے، اور جو آپ حضرات کے سامنے انعامات کی بارش کروا رہے تھے اور انعامات کے فضائل بیان کر کے اور دعا دے کر آپ کو جنت کا خریدار بنا دیا ہے، ان سے میری مراد آج کے ہمارے مقرر خصوصی مفتی محمد عمران صاحب کن کھیڑا۔ اہل محفل منتظر ہے دیر سے عالی وقار، اہل محفل منتظر ہے دیر سے عالی وقار، آپ کے واضح و بیان کا انہیں ہے انتظار۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسون بينهم نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم سب پر بہت بڑا احسان ہے، کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو کئی دیر سے قرآن کریم کے سننے سنانے کے لیے جمع فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اس جمع ہونے کو بے انتہا قبول اور منظور فرمائے، اور قابل مبارکباد ہے کیرالہ والے کہ انہوں نے ہمارے مولانا مصطفیٰ صاحب اور قاری عبدالحفیظ صاحب کے ایک سفر میں ہی مجلس قرآن کریم اور محفل حسن قرآن کو اپنے وہاں قائم کرنے کی انہوں نے اس بات پر لبیک کہا، اور اپنی محنت کی کمائی بچوں کو انعامات دے کر کے اور ان علماء کے پیچھے لگا کر کے انہوں نے عاشقین قرآن اور عاشقین نبی ہونے کا ثبوت دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے آپ تمام حضرات کو بہترین بدلہ نصیب فرمائے، اور آپ سب کے خاندان میں ایسے قرآن کریم کے عاشقین اور حسین الصوت اور اچھے آواز میں پڑھنے والے پیدا فرمائے، اور جو کچھ بارش کی وجہ سے نقصان ہوا ہے کھیتی میں، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے غیر سے اس کی بھرپائی کا انتظام فرمائے۔ معزز سامعین، کافی دیر سے آپ بیٹھے ہوئے ہیں، اس مجلس کے اوپر اگر بولا جائے تو پوری رات بھی کم ہے۔ میں 20 منٹ آپ کے اندر اس مجلس کے تعلق سے چند باتیں عرض کروں گا۔ قرآن کریم کے پارہ نمبر 15 کی سورہ اسرائیل کی آخری رکوع کی آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی۔ اللہ فرماتا ہے وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا۔ نبی کو حکم دیا جا رہا ہے کہ مکہ والوں کو قرآن پڑھ کر سناؤ۔ آج اسی حکم پر کرالے کی سرزمین پر عمل کیا جا رہا ہے۔ جو حکم اللہ کے نبی کو دیا گیا کہ ہم نے آپ کے اوپر اس قرآن کریم کو 23 سال کے عرصے میں نازل فرمایا، لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ، تاکہ آپ اس قرآن کو لوگوں کو سنائیں، عَلَى مُكْثٍ، تجوید کے ساتھ بہترین لب و لہجے میں آپ اس قرآن کی لوگوں کو دعوت دے، اور قرآن تک اس قرآن کی آواز کو لوگوں کے کانوں تک پہنچائے۔ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا، اور قرآن سننا بھی چاہیے، اس لیے کہ خالق کائنات کا کلام ہے۔ جب ایک انسان کی نظم اور نعت بنائی جاتی ہے تو اس کو شوق سے سنا اور کہا جاتا ہے
کا کلام ہے تو اس کے سننے سنانے کی محفل ہم کیوں نہ سجائے؟ یہ تو قرآن سنانے کے بارے میں قرآن کریم نے فرمایا. قرآن سننے کے بارے میں قرآن نے فرمایا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، اے لوگو جب تمہارے سامنے قرآن کی تلاوت کی جائے، جب تمہیں قرآن کے نغموں سے تمہیں محسوس کیا جائے، جب تمہارے پاس قرآن کی آواز لگائی جائے، فَاسْتَمِعُوا، اسے رب کا کلام سمجھ کر سنو، غور سے سنو اور یاد رکھو لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. قسم خدا کی اس قرآن کے سننے کی برکت سے اللہ تعالیٰ تم پر دنیا میں بھی رحم کرے گا اور آخرت میں بھی رحم کرے گا. قرآن کے سننے کی برکت سے اللہ تعالیٰ سرزمین میں بھی تمہیں سکون اور عافیت کی زندگی نصیب فرمائے گا اور آخرت میں بھی عافیت کی زندگی نصیب فرمائے گا. تو قرآن ہی سے قرآن کے سننے اور سنانے کا حکم اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے. اب قرآن کے بعد باری آتی ہے حدیث نبوی کی. اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، بہت بڑے صحابی رسول ہیں، فرماتے اللہ کے نبی نے فرمایا اے ابن مسعود اقرأ علیہ، مجھے قرآن پڑھ کر سناؤ، مجھے قرآن پڑھ کر سناؤ. عبداللہ ابن مسعود مچل جاتے ہیں اور کہتے ہیں اے میرے نبی کیا میں آپ کو قرآن سناؤں؟ وَأُنزِلَ عَلَيْكَ، جبکہ قرآن تو آپ پر اتارا گیا، آپ ہم سے زیادہ پیارے لہجے میں پڑھ سکتے ہیں اور پڑھتے ہیں، آپ ہی ہمیں سنائیے. میرے نبی نے فرمایا یا عبداللہ، اے ابن مسعود میری تمنا ہے، میری خواہش ہے، انی احب ان استمع من غیری، میں میرے علاوہ سے قرآن سننا چاہتا ہوں. قرآن سنانے کا حکم میرے نبی نے عبداللہ بن مسعود کو دیا اور خود سننے والے آقا مدنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. گویا کہ آج کی مجلس صحابہ کی عملی پریکٹیکل ہے، نبی کی عملی پریکٹیکل ہے، اور نبی نے جس کام کو کیا ہے اسی کام کو کرنے کے لیے یہ کرارے کے اندر یہ مختصر سی مجلس سجائی گئی ہے. اور آقا نے فرمایا من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ 100 اجر شہید. جہاں نبی کی سنتوں کا جنازہ نکالا جا رہا ہے، جہاں پارلیمنٹ میں قرآن و حدیث کے خلاف فیصلے کیے جا رہے ہیں، اس مرفتن دور میں اگر میرے نبی کی ایک سنت زندہ کرو گے 100 شہیدوں کا ثواب پاؤ گے. حضرت عبداللہ بن مسعود نے قرآن کریم آپ کو سنانا چالو کیا. سورہ نساء پارہ نمبر 4 کے اندر سے شروع کیا. جب پڑھتے پڑھتے پہنچے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، اس آیت پر پہنچے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابن مسعود حسبک الآن، بس کرو. محفل حسن و قرات میں پڑھنے والا قاری مقری عبداللہ ابن مسعود ہے اور سامعی کی حیثیت سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ابن مسعود کہتے ہیں جب میں نے قرات کو منقطع کیا میں نے میرے نبی کو دیکھا تو فَإِذَا تَذْرِفَ عَيْنَاهُ، میری نبی کی آنکھوں سے آنسو کا ایک سمندر چھلک رہا تھا. ابن مسعود نے اتنے پیارے لہجے میں پڑھا کہ قرآن کا لہجہ ہی خود قرآن کی تفسیر متعین کر رہا تھا.
تو میرے بھائیوں، آج اس گاؤں کے لیے بڑی شرافت کی بات ہے کہ جو کام میرے نبی نے مدینے میں کیا، آج وہ کام آپ کے گاؤں میں کیا جا رہا ہے۔ یہ بھلی سے اس میں 150 لوگ ہیں، خدا کی قسم اس کا مقام اور مرتبہ اللہ کے یہاں دنیا کی کروڑوں کی مجمع کی مجلس سے بدر جہاں بہتر ہے۔ یہی نہیں، ایک دوسری حدیث، قرآن کریم کے ماہر حسن صوت کے دل دادا حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، آقا نے انہیں فرمایا لَقَدْ أُوتِيتَ مِزْمَارًا مِّن مَزَامِيرِ آلِ داؤد۔ اے ابو موسیٰ، تجھے حسن صوت کا جو حصہ حضرت داؤد کو دیا گیا تھا، اس سے ایک حصہ تجھے دیا گیا ہے، اور اللہ نے قدرتی طور پر تیری آواز کو اچھا بنایا ہے۔ تو اچھی آواز والوں سے قرآن سننا نبی کی صفت ہے۔ مسلم شریف کی روایت میں ہے، حضور نے فرمایا ابو موسیٰ اشعری سے، لَوْ رَأَيْتَنِي، اے ابو موسیٰ کاش کہ آپ مجھے دیکھتے، وَأَنَا أَسْتَمِعُ لِقِرَاءَتِكَ الْبَارِحَةَ، گزشتہ رات میں چپ کر تیرے قرآن کے پڑھنے کو سن رہا تھا۔ تو معمولی مجلس نہیں ہے میرے بھائی۔ آگے قرآن سے بھی معلوم چلا کہ قرآن سننا سنانا قرآن کا حکم ہے، حدیث سے بھی معلوم چلا کہ قرآن سننا سنانا میرے نبی کا حکم ہے۔ ایک واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں۔ حضرت مولانا قاری صدیق صاحب فلاحی دامت برکاتہم میں، جو ہمارے قاری عبدالحفیظ صاحب کے استاذ ہیں، فلاح ادارے ترکیست گجرات کے، انہوں نے اپنے بیان میں یہ واقعہ سنایا اسی مجلس میں کہ ابو القاسم حزیلی علیہ الرحمہ بہت بڑے امام تھے۔ انہوں نے اپنی کتاب الکامل کے اندر ایک واقعہ ذکر فرمایا۔ واقعہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس زمین اور آسمان کے درمیان جھگڑا چالو ہوا۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو جس چیز میں بولنے کی طاقت دے دے وہ بول سکتی ہے۔ قرآن نے کہا قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ الَّذِي أَنْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ، وہ تو ہر چیز کو بولنے کی طاقت دے سکتا ہے، زمین میں بھی زبان پیدا کر سکتا ہے، آسمان میں بھی زبان پیدا کر سکتا ہے۔ زمین کہتی ہے میں افضل ہوں، آسمان کہتا ہے میں افضل ہوں۔ زمین کہتی ہے میں تجھ سے اچھی ہوں، آسمان کہتا ہے میں تیرے سے اچھا ہوں۔ فرمایا گیا کہ تم اپنی اپنی دلیل پیش کرو۔ زمین نے کہا، آسمان نے کہا میرے پاس 4 دلیلیں۔ نمبر 1 پر جنت میرے پاس ہے کیونکہ جنت آسمانوں میں۔ نمبر 2 پر فرمایا کہ اللہ کی کرسی جس پر اللہ کی حکومت چلتی ہے وہ میرے پاس ہے۔ نمبر 3 پر فرمایا ملائکہ کی مقرب جماعت اور فرشتوں کی مقرب ٹیم جو ہے تو آسمان کے اندر کوئی سجدے میں، کوئی رکوع کے اندر، کوئی قیام میں لگے ہوئے۔ اور فرمایا 4 نمبر پر اللہ کا عرش آسمان میں۔ یہ 4 چیزوں کی بنیاد پر میں افضل ہوں۔ زمین نے کہا ایس آسمان بھلے تیرے پاس 4 دلیلیں ہیں لیکن میرے پاس ایک ایسی دلیل ہے جو ان 4 دلیلوں سے اعلیٰ ہو جاتی ہے۔ وہ کہا کہ میری پیٹ کے اندر جب قاری قرآن مرتا ہے دفنایا جاتا ہے، حسین الصوت میرے اندر رکھا جاتا ہے، مفسر قرآن مرتا ہے، میں اس کی پسلیوں کی حفاظت کرتی ہوں، اس کے قرآن کی برکتوں سے میں بھی محظوظ ہوتی ہوں۔ اللہ کی طرف سے اعلان آتا ہے اے زمین 13 نمبر پہلے ہے، اے آسمان 13 نمبر دوسرا ہے۔ یہ
اہل قرآن، عاشقین قرآن، جس کا فیصلہ برتری ہونے کا، اعلیٰ ہونے کا، افضل ہونے کا خود حق جل جلالہ نے فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی دامت برکاتہم نے حیدرآباد کے، ہندوستان کے مائناز اور پائے کے عالم دین اور مفتی وقت، جن کے فتوے کی کتابوں کے رجوع کیے بغیر کوئی مفتی حقیقی مسئلے تک نہیں پہنچ سکتا، انہوں نے ایک واقعہ لکھا اور انہوں نے اپنے بیان میں یہ واقعہ سنایا کہ حیدرآباد کے اندر سیرت النبی کا ایک پروگرام رکھا، میرے شاگردوں نے اس میں مجھے بلایا اور حیدرآباد یونیورسٹی کے جو بڑے بڑے کریکٹر اور آفیسر تھے غیروں کو بھی بلایا، باہر یہ پروگرام تھا، وہاں ایک غیر آیا اور اس کو بھی تھوڑا 5 منٹ بولنے کا موقع دیا گیا۔ جب قرآن کریم پڑھا جا رہا تھا اس غیر کے نقشے چہرے کے بدلتے جا رہے تھے، تو حضرت نے کہا جب وہ اسپیکر کے اوپر آیا، اسٹیج کے اوپر آیا، اس نے یہ کہا کہ مولانا ہماری ڈیوٹی پولیس کی ہے، مجرم کو پکڑنا ہمارے لیے بہت ٹینشن کی بات رہتی ہے، صبح سے شام تک ہم پریشان رہتے ہیں، اس لیے اس پریشانی کو ختم کرنے کے لیے جب ہم گھر سے نکلتے ہیں تو گانے سنتے ہوئے نکلتے ہیں، اور جب گھر جاتے ہیں تو گانے سنتے ہوئے جاتے ہیں، جب سوتے ہیں تو گانا سنتے ہیں، تاکہ اس کی موسیقی سے اور اچھی آواز سے ہمارے سارے ٹینشن دور ہو جائے۔ لیکن اللہ کی قسم، بھگوان کی قسم، رب کی قسم، جب میں نے محفل میں قرآن کریم سنا تو مجھے ان تمام موسیقی سے، ان تمام گانوں سے قرآن کریم کے پیارے لہجے میں پڑھنا مجھے پسند آیا۔ مجھے کیسٹ دے دو، میں اس کے بجائے قرآن کریم سنوں گا۔ یہ وہ قرآن ہے جس کے اوپر کفار مکہ بھی سننے کے لیے ترستے تھے۔ قرآن نے کہا وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ، جب کفار مشرکین ایک جگہ جمع ہوتے مشورہ کرتے کہ قرآن سننے کوئی مت جانا، لیکن یہ سوچتے اب مشورے میں بات ہو گئی تو کوئی نہیں آئے گا، چلو میں چپکے سے چل جاتا ہوں۔ ایسے سب چپکے آگے قرآن سنتے تھے، کیوں؟ اس کے اندر جاذبیت تھی، اس کے اندر کشش ہے، چاہے وہ سمجھے نہ سمجھے، یہ کلام معجز ہے، اس جیسا قرآن قیامت تک بھی پیش نہیں کیا جا سکتا ہے۔ یہ قرآن جو کتابوں میں ہے، یہ قرآن ثابت ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چلتے پھرتے قرآن ہے۔ یہ قرآن کے مفسرین چلتے پھرتے قرآن ہے، یہ قرآن کے قارئین چلتے پھرتے قرآن ہے، یہ چلتے ہیں قرآن کی طرح، یہ پڑھتے ہیں قرآن کی طرح، ان کا سارا کام قرآن ہی قرآن ہے۔ یہ قرآن ساری کتابوں سے افضل کتاب ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہ آج کی مجلس ساری مجلسوں سے افضل ہے۔ اس مجلس میں جتنے لوگوں نے شرکت کی ہے، جتنے لوگوں نے ادنا سا بھی حصہ لگایا ہے، ان کو برابر کا حصہ ملے گا۔ آقا نے فرمایا من سن سنتا حسنتا، جس نے کسی اچھی دین کی بات کا ایجاد کیا ہے، اس کو اس میں شریک ہونے والوں کے برابر کا ثواب ملے گا۔ فلہ اجر من عمل بہ، جس نے اس پر عمل کیا اس کے برابر اس کو ثواب ملے گا۔ اس لیے میرے دوستو، یہ گرانے کی سرزمین آج آسمان کے اوپر ایسی چمک رہی ہے جیسے کہ سرزمین والوں کے لیے ستارے چمکتے ہیں۔ آج کی اسی مجلس کا حوالہ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے دیتا ہے اور کہتا ہے اے فرشتوں، تم نے کہا تھا انسان کو مرد پیدا کرنا، اللہ کہتا ہے کہ جا، یہ میواتی برادری، شیخ پٹھان، یہ سب قبیلوں کے مل کر کے نہ قرآن سمجھتے ہیں، نہ ان کو عربی آتی ہے، نہ عربی کی عین آتی ہے، لیکن قرآن کے عاشقین بن کر ایک ٹھنڈی میں سنتے ہیں اے فرشتوں، میں نے کہا تھا انی اعلم ما لا تعلمون، مجھے معلوم ہے قرآن کے عاشقین پیدا ہو گئے انسانوں میں، یہ کھیلوں میں قرآن کی آواز لگائی جائے گی،
سنی جائے گی. اس لیے اللہ کہتا ہے یاد رکھو آج ہم جتنے بھی بیٹھے ہیں ہم سب کا نام لے کر حاضری ہو رہی ہے ہماری فرشتوں. اللہ کے نبی نے فرمایا جو میں نے آپ کو خطبے کے اندر جو حدیث پڑھ کے سنائی, آقا نے فرمایا جو کوئی قوم کسی جگہ قرآن کے لیے اللہ کے گھر میں جمع ہوتی ہے, یتلون کتاب اللہ, وہ قرآن کریم کی تلاوت کرتی ہے, وَيَتَدَارَسُونَهُ, اس کو سمجھنے اس کے سمجھانے کی کوشش کرتی ہے, تو اللہ کی طرف سے 4 چیزیں اس کو ملتی ہے. اس میں سے ایک چیز میں آپ کو بتاتا ہوں, وَذَكَرَ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ, ملائکہ میں اس مجلس کی حاضری ہو رہی ہے اور نبی اللہ تعالیٰ خود اس مجلس میں بیٹھنے والوں کے ایک ایک فرد کا نام لے کر فرشتوں کے سامنے فخر کر رہا ہے. اس لیے میرے دوستو یہ اہل کرالہ کے لیے جنہوں نے بڑی محنتوں کے ساتھ اور آنن فانن اس مجلس کو سجایا ہے, اللہ تعالیٰ ان کو اس کا بہترین بدلہ نصیب فرمائے. مجھے ان کے نام بھی نہیں جانتا, حضرت مولانا مصطفیٰ صاحب جن کا میں نام جانتا ہوں, ان کی جتنی بھی ٹیم ہے یہاں کی, ان نے محنت کیا. یہ چھوٹی سی مجلس ہے, نقشوں پہ تم نہ جاؤ, ذرا اندر بھی جا کے دیکھو کیا چیز جی رہی ہے, کیا چیز مر رہی ہے. اس مجلس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے کروڑوں رحمت نازل فرمایا ہے. صرف اس مجلس ہی نہیں, اس مجلس سے جس گاؤں کی نسبت جڑ گئی ہے اس گاؤں میں اللہ تعالیٰ نے لہلہا دیا ہے, وہاں کے سرسبز و شاداب ان کے بچوں کو کر دیا ہے. ان کے بچوں کے اندر ایمانی اور اسلامی قرآنی اور عاشقین نبی کی حرارت پیدا کر دی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو, ہم سب کو ایسی مجلسوں میں بار بار بیٹھنے کی توفیق نصیب فرمائے. اور ایک بات میں 2 منٹ آپ کے لیتا ہوں, میرے لیے بڑے فخر کی بات ہے کہ آج میری اس محفل میں میرے والد محترم حضرت جو ہے تو میرے والد محترم تشریف فرما ہے. آج مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ ان کا یہ لگایا ہوا باغ آج ان کے سامنے پھل دے رہا ہے. جیسے قاری صاحب کے بچوں نے پڑھا تو قاری صاحب کو خوشی ہو رہی تھی, آج میرے 2 سرپرست یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. حضرت قاری شریف صاحب جو مجھے روتا تھا تو چاکلیٹ دیتے تھے, اور ایک میرے والد محترم جنہوں نے پیسے نہیں دیے, پیسے دیکھے نہیں, بلکہ مجھے محنت کے لیے لگایا اور دعاؤں سے نوازا. آج میری ایک آنکھ کمزور ہے, ایک بلانے پر وہ میرے آگے اور مجھے کل دواخانے میں لے جانے والے ہیں. آپ سبھی سے دعا کی درخواست ہے کہ میرے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ میری آنکھوں کو شفائے کاملہ نصیب فرمائے, تاکہ قرآن اور حدیث دیکھ کر پڑھنے کا اور مزید موقع ملے. وآخر دعوانا الحمدللہ.